السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری، ایک نئے موضوع کے ساتھ گزشتہ سے پیوستہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس سلسلے کو اتنا سراہا۔ آپ کی جو آراء ہوتی ہیں، آپ کی تجاویز، وہ میرے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے کو سراہا۔ آج ہم بات کریں گے دبستان لکھنؤ کی۔ تو اس سے پہلی نشست میں اس بات کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جب مغل حکومت کمزور ہو گئی اور وہاں کی حالت روز بروز بگڑنے لگی تو بہت سے شعراء اودھ کے دربار میں چلے آئے، اور دہلی کی طرح لکھنؤ بھی اردو شعر و ادب کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ لکھنؤ کی شاعری میں کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ لکھنؤ کا جو رنگ ہے وہ دلی کے رنگ سے الگ معلوم ہونے لگا۔ یہ تبدیلی زیادہ تر زبان میں، انداز بیاں میں، صنعتوں کے استعمال میں، اس کے علاوہ خیالات اور جذبات کے انتخاب میں ظاہر ہوئی۔ زبان وہی اردو ہے، چند الفاظ، چند محاورات، کچھ الفاظ کی تذکیر و تانیث، اور سب سے بڑھ کر لب و لہجے کا فرق ہے۔ تشبیہ اور استعارے، مختلف صنعتیں دلی کے شاعر بھی استعمال کرتے تھے، لیکن لکھنؤ میں ان کا استعمال زیادہ ہونے لگا۔ بلکہ کبھی کبھار تو ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ شعر صرف الفاظ یا محاوروں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ زبان کی صحت وغیرہ پر ضرورت سے زیادہ زور دیے جانے کی وجہ سے خیالات کی طرف، یعنی خیال کی طرف جو توجہ ہے وہ کم ہو گئی۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوا کہ بڑے ہی معمولی، بڑے ہی بناوٹی اور بڑے ہی بے کیف قسم کے جو خیال ہیں ان کو بھی دلچسپ طریقے سے ادا کرنے کو شاعری سمجھا جانے لگا۔ تو یوں شاعری بہت ہی روکھی پھیکی ہو گئی، اور جو رنگینی پیدا کی گئی ان میں اشعار میں، وہ محض بناوٹی پھولوں کی جیسی خوشنما تھی۔ یہ بات تمام شعراء کے لیے درست نہیں ہے، مگر یہ عام رنگ ضرور تھا۔ لکھنؤ کی شاعری کے اس دور میں 3 چیزوں کی طرف خاص توجہ دی گئی: ایک غزل، دوسرے مرثیہ، اور تیسرے مثنوی۔ غزل گوئی میں سب سے اہم نام جو ہمیں ملتا ہے وہ شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش کے ہیں، اور پھر ان کے شاگردوں میں مثلا اوسط علی رشک، منیر شکو آبادی، وزیر، رند، خلیل، پنڈت دیا شنکر نسیم وغیرہ۔ ان لوگوں نے ان دونوں اساتذہ کے رنگ کو چمکایا۔ مرثیہ گویوں میں میر خلیق، میر ضمیر، مرزا سلامت علی یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر مرزا دبیر اور مرزا انیس، اور ان کے خاندان والوں نے تو اپنے مرثیوں سے اردو شاعری کے دامن کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لکھنؤ کے نوابوں اور بادشاہوں کو کا جو اعتقاد تھا وہ تشیع یعنی شیعہ مذہب پر تھا۔ محرم بڑے دھوم سے ہوتا تھا، اس لیے مرثیے کو بھی ترقی ملی۔ تو یہاں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ میں ہولی، بسنت، دیوالی کے تہوار بھی بڑے دھوم سے منائے جاتے تھے، اور میلے بھی بڑے پیمانے پر ہوتے تھے جن میں ہندو اور مسلمان سب بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔ تو اودھ کی سلطنت مغل حکومت کا ہی ایک حصہ تھی۔ کئی پشتوں تک یہاں کے نواب مغل حکومت کے وزیر سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ آصف الدولہ کے بعد ان کے بھائی سعادت علی خان تخت پر بیٹھے تو ان کا تعلق دلی سے برائے نام تھا، مگر وہ بھی بادشاہ نہیں کہے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ویسے تو مرہٹوں کا، جاٹوں، سکھوں اور روبینوں، ان سبھی نے طاقت حاصل کرنا شروع کر دی تھی، مگر سب سے زیادہ طاقت انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل ہو گئی تھی، اور ایک طرح سے یہاں کی قسمت کا فیصلہ بھی کر رہے تھے۔ جنگ پلاسی کے بعد سے انگریز بنگال اور پھر بہار پر بھی قابض تھے۔ مدراس وغیرہ کا علاقہ بھی ان کے پاس تھا۔ میسور، نظام اور مرہٹے سب ان کے قابو میں تھے۔ دلی کے بادشاہ بھی ان کے رحم و کرم پر تھے، اور اودھ میں بھی انہی کا دور دورہ تھا۔ انہوں نے آصف الدولہ اور بہو بیگم کو تنگ کر کے، ستا کے
ان سے لاکھوں روپے وصول بھی کیے۔ تو سعادت علی خان سے اودھ کی سلطنت کا ایک حصہ لے لیا اور غازی الدین حیدر سے اس کی حفاظت کے نام پہ فوجوں کے خرچ کے لیے ایک بڑی رقم بھی وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے صلے میں ان کو بادشاہ کا خطاب دیا گیا۔ اس طرح جو اودھ کی سلطنت ہے وہاں پر بادشاہت قائم ہو گئی، مگر یہ بادشاہت ایسی ہی کمزور تھی جیسی مغل سلطنت تھی۔ ہاں، ظاہری حالت ضرور اچھی معلوم ہوتی تھی، اور اسی کا اثر تھا کہ دلی کی شاعری کے مقابلے میں لکھنؤ میں جو نشاط، جو خوشی، جو لطف اور رنگینی، اس کا احساس آپ کو زیادہ ملے گا۔ خیر، تو شیخ امام بخش ناسخ اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ شیخ خدا بخش نے ان کو پالا تھا۔ تو ناسخ کے شاگردوں میں لکھنؤ کے بہت سے عمرا تھے۔ آغا میر جو وزیر تھے اور جن کی ڈیوڑی بھی مشہور ہے، فقیر محمد خان گویا جو رسالدار تھے، یہ ناسخ کے ہی شاگرد تھے۔ ان کے یہاں ادب اور شعر سے جو لوگ دلچسپی لیتے تھے ان کی بھیڑ لگی ہوتی تھی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر ناراض ہو گئے، اس لیے ناسخ کو بہت عرصے تک کانپور اور الہ آباد میں رہنا پڑا۔ یہ پہلوان تھے، رنگ بھی کالا تھا، اس لیے لوگ ان پر چوٹیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے دوسرے مشہور شاعر خواجہ آتش سے ان کی چوٹیں چلتی رہتی تھی۔ ناسخ نے زیادہ تر غزلیں ہی کہی ہیں اور بہت سے اچھے قطعات بھی لکھے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں بناوٹ، تصنع اور بے اثری بہت ہے۔ لفظوں کی صحت اور اصول شاعری کا بڑا خیال کرتے تھے اور جذبات کی طرف توجہ کم تھی۔ 1830 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا۔ ناسخ کے مد مقابل خواجہ حیدر علی آتش نے بھی غزلیں ہی کہیں۔ یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے اور باپ کے جلد انتقال کی وجہ سے اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ یہ سپاہیانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ لکھنؤ میں شعر و شاعری کا چرچا دیکھ کے یہ مصحفی کے شاگرد ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد خود استاد کہنے جانے لگے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے، ان میں نسیم، رند اور خلیل مشہور ہیں۔ آتش مفلسی کا ہمیشہ شکار رہے۔ طبیعت میں تو آزادی تھی، خودداری بھی تھی، کسی کا احسان نہیں لیا کرتے تھے، جو کچھ پاتے تھے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ان کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی اور شاعری کے لیے جذبات کی گرمی کو ضروری سمجھتے تھے۔ ویسے تو اس زمانے میں رعایت لفظی کا دور تھا، آتش بھی اس سے نہیں بچ سکے، لیکن ان کی غزلوں میں جذبات نگاری، روانی، مستی اور کیفیت زیادہ ملتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اعلیٰ پائے کے شاعروں میں گنے جاتے ہیں۔ ان کے غزلوں کے دیوان ہیں جو کہ چھپ چکے ہیں۔ ناسخ کے شاگردوں میں رشک اور وزیر، یہ دونوں بہت مشہور ہوئے۔ رشک نے اپنے استاد کے کام کو جاری رکھا اور ان کے اصول شاعری سے کام لیا۔ لغت کی کتابیں بھی انہوں نے مرتب کی، بہت سی غزلیات کہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور نام لیا، آتش کے شاگردوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ تھے پنڈت دیا شنکر نسیم، جو کہ ایک کشمیری برہمن تھے۔ 32 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن اپنی مثنوی گلزار نسیم کی وجہ سے بڑا یاد رہیں گے۔ اس مثنوی میں گل بقولی کا مشہور قصہ بڑی خوبی سے نظم کیا گیا ہے، اور اس میں شاعری کی وہ ساری فنی خوبیاں موجود ہیں جن کے لیے لکھنؤ مشہور ہے۔ مرثیہ نگاری کی ترقی کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ویسے تو مرثیے دکنی شاعروں نے بھی لکھے تھے۔ شروع میں دلی میں بھی بہت سے شاعروں نے مرثیہ گوئی میں نام پیدا کیا، لیکن سب سے پہلے جس شاعر نے مرثیے میں ادبی حسن پیدا کیا وہ مرزا سودا تھے۔ انہوں نے بہت سے مرثیے لکھے اور مختلف شکلوں میں لکھے۔ مرثیہ یوں تو ہر ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کے مرنے پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہو، لیکن اردو میں زیادہ تر مرثیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ سودا نے مرثیے کا ایک پورا دیوان مرتب کیا تھا۔ میر تقی میر نے بھی مرثیے لکھے اور میر حسن نے بھی۔ اس زمانے میں 4 مشہور مرثیہ گو تھے، میاں دلگیر، فصیح، میر خلیق اور میر ضمیر۔ میر خلیق میر حسن کے بیٹے تھے۔ ان کے خاندان میں کئی پشتوں سے مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ ان کے بیٹے میر انیس ہیں جو مرثیے کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر ضمیر نے مرثیے میں نئی راہیں پیدا کی۔
بڑی شہرت حاصل کی، مرثیہ کے بہت بڑے استاد تسلیم کر لیے گئے، انہیں خلیق سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن میر انیس نے اپنے باپ اور میر ضمیر کے رنگ کو بڑا چمکایا اور سینکڑوں مرثیے لکھ کر اردو میں ایک اخلاقی، رزمیہ، بیانیہ، جذباتی، واقعاتی اور مناظر قدرت سے متعلق شاعری کا اضافہ کیا۔ ان کو زبان اور بیان پر قدرت حاصل تھی اور ہر طرح کے خیالات کو بڑی روانی اور حسن کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ان کا انتقال غالباً 1875 میں ہوا تھا۔ ان کے مرثیوں کے متعدد مجموعے بھی چھپ چکے ہیں اور میرے ذاتی طور پر میرے پسندیدہ شعراء میں سے مرزا سلامت علی دبیر، یہ میر ضمیر کے شاگرد تھے، بہت پڑھے لکھے بزرگ تھے۔ ان کا رجحان لکھنؤ کی شاعری کے اس رنگ جن میں مرثیوں میں الفاظ، صنعتوں اور استعاروں کی بھرمار ہوتی ہے، اور مرثیے شاعرانہ حیثیت سے اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ میر انیس کے مقابلے میں بہت زیادہ مرثیے کہے جن میں بہت سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال میر انیس سے غالباً ایک برس بعد ہوا تھا۔ میر انیس کے دو بھائی مونس اور انس اور بیٹے میر نفیس بھی مرثیہ گوئی میں صاحب کمال تھے۔ ان کے خاندان کے افراد اب تک مرثیہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح مرزا دبیر کے بیٹے مرزا آج بھی شہرت کے آسمان پہ پہنچے۔ اس خاندان میں بھی اب تک مرثیہ نگاری کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال جسے شاعری کا لکھنؤ اسکول کہا جاتا ہے، اس نے زبان اور شاعری کی بڑی خدمت کی اور دلی کی شاعری کو بھی متاثر کیا۔ زبان کی صحت اور الفاظ اور محاورات کے استعمال کے لحاظ سے لکھنؤ کی شاعری بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے دلی اور لکھنؤ کے جھگڑے بھی کبھی کبھی کھڑے ہو گئے اور پھر ناروا بحثیں چھڑ گئی، جن کا رنگ آج بھی ہمیں کچھ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ طاہر عبید چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔